السلام علیکم کلاس 10 کا ڈیٹ ہے 27 مئی اور کل ہم نے جو ہے وہ آپ کے سبق نمبر 8 چغل خور کی پڑھائی اور پلس اس کی ایکسرسائز کی تھی. آج ہم نے جو ہے سبق نمبر 9 کا آغاز کرنا ہے. آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 79 نکالیں تاکہ ہم آپ کی پڑھائی کا باقاعدہ جو ہے وہ آغاز کریں. آج کے جو ہمارے مصنف ہیں وہ ہیں مولوی عبدالحق. مولوی عبدالحق کا مختصر تعارف کرتے چلیں گے. پہلے ہم بابا اردو مولوی عبدالحق 20 اگست 1870 کو جو ہے ضلع میرٹھ یو پی کے قصبے ہارپور میں پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام شیخ علی حسین تھا اور ابتدائی تعلیم انہوں نے فیروز پور میں حاصل کی. علی گڑھ میں مدرسۃ العلوم سے BA کی ڈگری حاصل کی. اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ مدرسہ آصفیہ حیدرآباد دکن میں صدر مدرس رہے. عثمانیہ کالج اورنگ آباد کے پرنسپل اور بعد میں عثمانیہ یونیورسٹی شعبہ اردو کے چیئرمین بھی رہے. آپ نے اپنی خدمات اردو کی ترویج اور ترقی کے لیے وقف کر دیں اور شادی تک نہ کی. کہا کرتے تھے کہ میری اردو زبان سے شادی ہو چکی ہے. ان کی ادبی خدمات کے پیش نظر 1937 میں الہ آباد یونیورسٹی اور 1941 میں علی گڑھ یونیورسٹی نے ڈیلوٹ کی اعزازی ڈگریاں عطا کی. قوم نے انہیں بابا اردو کا لقب دیا اور 16 اگست 1962 میں جو ہے آپ کراچی میں وفات پائی. ان کی کچھ اہم تصانیف میں ان کی اردو کی ابتدائی نشوونما میں صوفیانہ کرام کا حصہ، تنقیقات عبدالحق، چند ہم اثر، مقدمات عبدالحق نصرتی اور مرحوم دلی کالج مکتوبات عبدالحق وغیرہ شامل ہیں. یہ تھی مولوی عبدالحق کا مختصر تعارف. اب ہم جو ہے وہ پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں. آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 80 جو ہے وہ نکالیں 80 تاکہ ہم پڑھائی کا باقاعدہ آغاز کر سکیں. نامدیو مقبرہ رابعہ دورانی اورنگ آباد دکن کے باغ میں مالسا. ماں کریں اس پہلی لائن کو. ذات کا ڈھیر جو ہے وہ قوم کا نام ہے جو بہت نیچ قوم خیال کی جاتی ہے. نیچ یعنی کہ گھٹیا قوم. قوموں کا اعتبار مصنوعی ہے اور رفتہ رفتہ نسلی ہو گیا. سچائی، نیکی، حسن کی میراث نہیں. یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسی اونچی ذات والوں میں. کیس ہو کوہ کن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں. اس کے بعد ہے مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا. میرے رہنے کا مقام بھی باغ کے احاطے ہی میں تھا. میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام نامدیو کے سپرد کیا. میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا. میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی. اس میں سے چمن صاف نظر آتا تھا. لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نامدیو کو ہماتن اپنے کام میں مصروف پاتا. ہماتن یعنی کہ پوری طرح سے. بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا. تعجب، حیرانی. مثلاً کیا دیکھتا ہوں کہ نامدیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا ہے. اس کا تھاملا صاف کر رہا ہے. تھاملا جو ہے وہ پانی صاف دینے والی جو جگہ ہوتی ہے پودے کے ارد گرد، وہ یعنی کہ جس کو آپ کیاری بھی کہہ سکتے ہو. تھاملا صاف کر کے ہوز سے پانی لیا اور آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کر دیا. پانی ڈال کر ڈول درست کی اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کے دیکھا. پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگا. دیکھتا جاتا، مسکراتا اور خوش ہوتا تھا. یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی. کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے. بے مزہ کام نہیں، بیگار ہے یعنی کہ بغیر اجرت کے کام کرنا. اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، یہاں تک کہ بعض وقت اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھتا مگر اسے کچھ خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے. وہ اپنے کام میں مگن رہتا. اس کی کوئی اولاد نہ تھی. وہ اپنے پودوں اور پیڑوں کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اس طرح ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا. ان کو سرسبز و شاداب دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے. وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، اس کو پیار کرتا، جھک جھک کر دیکھتا اور ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چپ کے باتیں کر رہا ہے. جیسے جیسے وہ بڑھتے اور پھولتے پھلتے اس کا دل بھی ان کو توانا اور ٹانٹا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر ڈول جاتی. ٹانٹا یعنی کہ مضبوط دیکھ کر. کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا یا کوئی اور روگ پیدا ہو جاتا تو اسے بڑا فکر ہوتا. بازار سے دوائیں لاتا، باغ کے دروگے یا مجھ سے کہہ کے منگواتا. دروگا یعنی کہ جو اس کے نگہبان. دن بھر اسی میں لگا رہتا اور اس پودے کی ایسی سیوا کرتا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنی عزیز بیماری کی کرتا ہے. ہزار جتن کرتا اور اسے بچا لیتا. جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا. اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھ گئے اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہ ہوا. باغوں میں رہتے رہتے اس سے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی. ماں کریں اس لائن کو بھی خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی. یہاں تک ماں کرنا آپ لوگوں نے. دور دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے. وہ اپنے
وہ اپنے باغ ہی سے ہی جڑی بوٹیاں لا کر بڑی شفقت سے اور غور سے ان کا علاج کرتا. کبھی کبھی دوسرے گاؤں والے بھی اسے علاج کے بلا لیتے تھے. بلا تعمل چلا جاتا, مفت علاج کرتا اور کبھی کبھی کسی سے کچھ بھی نہیں لیتا تھا. وہ خود بھی بہت صاف ستھرا رہتا اور ایسا ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا, اس قدر پاک صاف جیسے رسوئی کا چوکا چبوترا جس کو آپ سلیب کہہ سکتے ہیں, اور رسوئی کچن. کیا مجال جو کہیں گھاس یا پھوس یا کنکر پتھر پڑا رہے. روشیں باقاعدہ, تھاولے درست, روشیں یعنی کہ کیاریاں, ٹھیک ہے, روشیں درست, تھاولے درست, سچائی اور شاخوں کی کاٹ چھاٹ وقت پر, سنچائی, پانی دینا پودوں کو, جھاڑنا, نہارنا صبح شام روزانہ, غرض سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا. اس کے ساتھ ہی اگلی پیراگراف ہے باغ کے دروگا. یہاں پر مارک کریں اس لائن کو, ان کا نام آ رہا ہے. باغ کے دروگا عبدالرحیم خان فینسی, جو خود بھی بڑے کارگزار اور مستعد شخص تھے. مستعد یعنی کہ ہوشیار, اور دوسروں سے بھی کھینچ تان کا کام لیتے تھے. اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی, ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈھیل ہوئی اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے یا بیڑی پینے لگے. بیڑی یعنی کہ سگریٹ, بیڑی پینے لگے, یہاں سائے میں جا لیٹتے. عام طور پر انسان فطرتاً کاہل و کامچور واقع ہوا ہے. آرام طلبی ہم میں کچھ مورسی ہو گئی ہے. مورسی یعنی کہ باپ دادا کی طرف سے ملنے والی چیز کچھ, لیکن نامدیو کو کبھی کچھ کہنے کی نوبت نہ آئی. وہ دنیا مافیا سے بے خبر اپنے کام میں لگا رہتا, نہ ستائش کی تمنا, نہ سلے کی پرواہ. ایک سال بارش بہت کم ہوئی. ماں کر اس لائن کو بھی, کنووں اور باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا. ماں کر اس لائن کو بھی, کنووں اور باولیوں میں پانی بہت کم رہ گیا. یہاں تک باولی جو ہے وہ ایسا کنواں جس میں سیڑھی لگی ہوتی ہے, اور سیڑھی کے ذریعے جو ہے وہ اس کے اندر اترا جاتا ہے. باغ پہ آفت اڑ پڑی. بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے. جو بچ رہے وہ ایسے نڈھال اور مرجھائے ہوئے تھے جیسے دک کے مریض. ہاں, لیکن نامدیو کا چمن ہرا بھرا تھا, اور وہ دور دور سے ایک ایک پانی کا گھڑا سر پہ ڈال کے لاتا اور پودوں کو سینچتا. یہ وہ وقت تھا کہ قحط نے لوگوں کی اوسان خطا کر رکھے تھے, اور انہیں پینے کو پانی مشکل سے میسر ہوتا تھا. مگر یہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا. جب پانی کی قلت اور بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو ڈھو کے لانا شروع کیا. پانی کیا تھا, یوں سمجھیے آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی, لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے لیے آب حیات تھا. آب حیات یعنی کہ زندگی بخش پانی. یہاں تک جو ہے وہ آپ اسٹوڈنٹس کو مارک کر لیں. کل جو ہے ہم یہیں سے آپ کی پڑھائی کا باقاعدہ پھر سے آغاز کر لیں گے. ابھی کے لیے جو ہے آپ نے یہاں تک مارک کرنا ہے, اور اس سبق میں آئے ہوئے میننگس جو ہیں اور تعارف جو ہے اس کو اچھے سے سمجھنا اور یاد کر لینا ہے. اللہ حافظ.